अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब इस्म अमीर ने टोगो, सिरालियोन, जनूबी अफ्रीका और हॉलैंड के सरबराहान के नाम मुख्तलिफ मौक़े की मुनासिबत से मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात इरसाल किए हैं। आज रात दोहा में कल्चरल विलेज कतारा में इस साल दिसंबर में यहां होने वाले अरब कप 2021 के मुकाबलों की टीमों की कुरानदाजी की जा रही है। वियना में आज ईरान के एटमी समझौते के मुज़ाकरात हो रहे हैं और इसराइल ने गज़ा पर हमला करने की मंजूरी दे दी है। सामिन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने जमहूरिया टोगो के सदर फोर इसोजीम नागना संगवी और जमहूरिया सिरालियोन के सदर जूलियस मादा बियो के नाम उनके मुल्कों के यौम आज़ादी, जमहूरिया जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा के नाम उनके मुल्क के यौम हुर्रियत और ममलकत हॉलैंड के बादशाह फिलिप अलेक्जेंडर के नाम कौमी दिन की मुनासबत से मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात इरसाल किए हैं। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी जमहूरिया टोगो के सदर और जमहूरिया सिरालियोन के सदर के नाम उनके यौम आज़ादी, जमहूरिया जनूबी अफ्रीका के सदर के नाम यौम हुर्रियत और ममलकत हॉलैंड के बादशाह के नाम नेशनल डे के मौके पर मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात रवाना किए हैं। इसी तरह वजीर आज़म व वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने जमहूरिया जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा के नाम यौम हुर्रियत, जमहूरिया टोगो की वजीर आज़म मोहतरमा विक्टोर टोमिगा डोगबी और जमहूरिया सिरालियोन के वजीर आज़म डॉक्टर डेविड जॉन फ्रांसिस के नाम उनके मुल्कों के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात इरसाल किए हैं। दोहा स्पोर्ट्स का कैपिटल है। मोन्डियाल की तरह अब तमाम अरब एक बड़े इवेंट में यहां जमा हो रहे हैं। आज रात 9 बजे अरब दुनिया की निगाहें यहां के कल्चरल विलेज कतारा पर लगी होंगी, जहां फुटबॉल वर्ल्ड फेडरेशन फीफा और कतर दोनों मिलकर अगले अरब कप की टीमों के स्केड्यूल बनाने के लिए कुरानदाजी करेंगे। पूरी अरब दुनिया में फैले हुए अरब टीमों के शहदाई इस बात पर अपनी खुशी और मसरत का इजहार कर रहे हैं कि अरब कप चैंपियनशिप के मुकाबले इस साल कतर में मुनाकिद कराए जा रहे हैं और यहीं अगले साल वर्ल्ड कप के मुकाबले होंगे। भरपूर अरबी सताइश और तारीफ की फजा में इराक के नौजवानों और स्पोर्ट्स के वजीर जनाब अदनान दरजाल ने कहा है कि अरब कप कतर 2021 की चैंपियनशिप अरबी मुल्कों को इकट्ठा करने और यकजा करने का एक अहम मौका होगी। इसी तरह कतर के फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए सफीर और ओमान की मुंतखब टीम के साबिक गोलकीपर अली हबसी ने भी कतर की मेजबानी में होने वाले इस इवेंट की अहमियत पर जोर दिया है। अब मुल्क में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर नजर डालते हैं। वज़ारत सेहत आम्मा ने ऐलान किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 695 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिनमें से 241 वो मुसाफिर हैं जो बैरून मुल्क से दोहा वापस आए हैं। वज़ारत सेहत के ऐलान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1612 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। इस तरह अब तक कतर में कोरोना वबा से शिफा पाने वालों की कुल तादाद अब 184,712 हो गई है। 4 और मरीज वफात पा गए हैं। उनकी उम्रें 43, 54, 72 और 91 बरस थीं और ये सब मरीज क्रोनिक बीमारियों के शिकार थे और उन्हें जरूरी मेडिकल केयर फराहम की गई थी।
وزارت صحت کے مطابق اب تک ملک میں کووڈ-19 ویکسین کی 1,469,633 ڈوزز دی جا چکی ہیں اور صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں 26,925 ڈوزز دی گئی ہیں۔ قطر میں رہنے والے 60 سال سے زائد عمر کے 85% باشندوں نے ویکسین کی کم از کم ایک ڈوز لی ہے، جبکہ ان میں سے 73.1% افراد نے دونوں ڈوزز لے لی ہیں۔ اور یہ اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ اس عالمی وبا کے خلاف مقابلے کے لیے تیار کیا گیا قطر کا قومی منصوبہ پوری کامیابی کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے۔ وزارت صحت نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ بھارت میں کورونا کی ایک نئی نسل کے منظر عام پر آ جانے کی وجہ سے قطر میں صحت عامہ کی حفاظت کی خاطر اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھارت، نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا اور فلپین سے قطر آنے والے تمام مسافروں کے لیے اب ہوٹل کوارنٹینا سے استثناء کی رعایت یعنی ایکسیپشن ختم کر دی گئی ہے، خواہ یہ مسافر ان ملکوں سے براہ راست قطر آ رہے ہوں یا پھر کسی دوسرے ملک میں ٹرانزٹ کے ذریعے۔ آج ویانا مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ ان میں ایران اور بڑی طاقتوں کے درمیان ایٹمی سمجھوتے پر پھر سے عمل درآمد شروع کرنے اور ایران پر سے امریکی پابندیاں اٹھائے جانے کے موضوع زیر بحث آئیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے کی طرف واپسی کے لیے یہ مذاکرات بہت عمدہ طریقے سے جاری ہیں۔ اس اہم سفارتی ایونٹ میں ایران کی طرف سے پیش قدمی کی بات کی جا رہی ہے تو دوسری جانب امریکہ نے پابندیاں اٹھانے کے معاملے میں اب خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ امریکہ کی اس سمجھوتے میں واپسی اور ایران کی جانب سے اس سمجھوتے کی شقوں کی پابندی کے لیے ان مذاکرات کے وقت اسرائیل کی سیکیورٹی کا ایک اعلیٰ سطحی وفد واشنگٹن پہنچ رہا ہے۔ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اس سمجھوتے کی بحالی اور اس کی طرف واپسی میں تل ابیب کے لیے بہت سے خطرات ہیں اور وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح امریکہ کو ایران کے ساتھ مذاکرات میں آگے بڑھنے سے روک دیا جائے۔ عراق میں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے ساتھ عراقی وزیر خارجہ فؤاد حسین نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس میں ان مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا ہے جن میں خلیج ایران تعلقات زیر بحث آئے ہیں۔ انہوں نے اس مسئلے میں عراق کے کردار پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ مقبوضہ عرب سرزمین میں اسرائیلی حکومت نے فلسطینی راکٹ داغے جانے کی صورت میں غزہ پٹی پر فوجی حملہ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وہاں کی سیکیورٹی کی ٹیم نے نتنیاہو اور وزیر دفاع بنی گانٹس کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ اس فوجی حملے کے وقت، مقام اور اس کے حجم کا فیصلہ کریں۔ اسرائیل اس سے پہلے ہی غزہ کی پوری پٹی کے سمندری علاقے کو بند کر چکا ہے اور وہاں کے ماہی گیروں کو سمندر میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ادھر القدس کے فلسطینی اس امر کی خوشی منا رہے ہیں کہ وہ باب العمود کے علاقے سے لوہے کی بنی ہوئی رکاوٹیں ہٹا دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ وہ عنقریب افغانستان سے انخلاء کے بارے میں ایک مکمل لیکن ترمیم شدہ منصوبہ پیش کر دے گی۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اس انخلاء کے دوران اپنی فوجوں کی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ وہ طالبان سے یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ انخلاء کے اس طریقے کی مخالفت نہیں کرے گی۔ ادھر افغانستان میں وہاں کی سراغ رسانی کے سربراہ نے آج ایک بیان میں یہ کہہ دیا ہے کہ طالبان کے 7,000 قیدی اس وقت تک رہا نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ طالبان کے ساتھ کوئی سیاسی تصفیہ نہیں ہو جاتا۔ اور وزارت اوقاف و اسلامی امور نے قطری شہریوں اور یہاں مقیم باشندوں کے لیے عمرے کے طریقہ کار اور انتظامات کی تفصیلات کا اعلان کر دیا ہے۔
ان میں سر فہرست یہ نقطہ ہے کہ عمرہ کرنے کے خواہش مند ویکسین کی دونوں ڈوزز لے چکے ہوں اور دوسری ڈوز کو لیے ہوئے بھی 14 روز مکمل ہو چکے ہوں۔ اس کے بعد سعودی وزارت حج و عمرہ کے مرکز کے ساتھ بقیہ اقدامات کے لیے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے ٹوگو، سیرالیون، جنوبی افریقہ اور ہالینڈ کے سربراہان کے نام مختلف مواقع کی مناسبت سے مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ آج رات دوحہ میں کلچرل ولیج قطارہ میں اس سال دسمبر میں یہاں ہونے والے عرب کپ 2021 کے مقابلوں کی ٹیموں کی قرعہ اندازی کی جا رہی ہے۔ ویانا میں آج ایران کے ایٹمی سمجھوتے کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اسرائیل نے غزہ پر حملہ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔